دیکھیں، اگر محمد حنیف صاف اعلان کر دیتا نا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط اور اس کا عقیدہ ٹھیک، تو یقین کریں ہماری نگاہ میں یہ اتنا بڑا مجرم اور منافق اور جھوٹا اور فریب کار نہ ہوتا، صرف مشرک ہوتا، پھر ہم صرف اس کو مشرک کہتے ہیں یا مرتد کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ کہنا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، یہ انہوں نے ایڈٹ کر کے بنا لی ہے۔ تو اور پھر جس طرح یہ کلہ بازیاں بھی اس نے کھائی ہیں اس معاملے میں، تو یقین کریں اب یہ مشرک بھی ثابت ہو گیا، مرتد بھی ثابت ہو گیا، اور منافق ثابت ہو گیا، جھوٹا ثابت ہو گیا، اور فریبکار بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اگر یہ عبداللہ عمر دورانی اور یہ پوری ٹیم اگر یہ اس طرح دعا مانگ لیتے کہ محمد حنیف سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا جو بھی اس کے اندر معاملہ آیا ہے، ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ہمارا تعلق اللہ سے ہے، اور ہم اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت کو ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہم ماننے والے ہیں، تو یہ اتنے بڑے مجرم اور فریبکار اور یعنی یعنی فریبکار اور منافق یہ اتنے بڑے نہ ہوتے ابھی ہماری نگاہ میں۔ صرف یہ ہوتے مقلدین ہوتے اور مشرک ہوتے، ظاہری بات ہے محمد حنیف کے شرک کا کفر نہیں کر رہے، اس طاغوت کا رد نہیں کر رہے، تو کافر مشرک تو ٹھہرتے، لیکن فریبکار اور اندھے مقلدین کم از کم یعنی اس طریقے سے ان کی یہ کردار سامنے آیا ہے نا، یہ بہت خوفناک ہے۔ یہ واقعی اب ہم شروع جو میں کہتے تھے کہ ابھی آگے دیکھیے کیا کرتے ہیں، تو اب دیکھ لیں آگے کیا ہوتا جا رہا ہے ان کا، بالکل ان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، اور پوری طرح اس ذلت اور خواری کو جس طرح بندہ دعوت نہیں دیتے، یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے۔ یقین کریں دوسرے الفاظ کے اندر جس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک صورت کا آغاز کیا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا، یعنی اللہ سے مانگنے، رحمت اور شفقت مانگنے کی بجائے، مغفرت مانگنے کی بجائے انہوں نے عذاب کو دعوت دی کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، اور پھر پتھروں کی بارش تو اس وقت نہیں ہوئی، کہتے دیکھا ہے کس قدر فریب دیا انہوں نے لوگوں کو۔ تو مالک نے بعد میں بتایا کہ وہ اس وقت تو ہم تمہارے اوپر عذاب بھیجنے والے نہیں تھے، وہاں کچھ لوگ توبہ استغفار کر رہے تھے، لیکن اب جب آمنے سامنے ہو گیا تو اب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کیوں نہیں آئے گا؟ تو بالکل یہاں بھی وہی معاملہ ہے، انہوں نے اللہ کی عذاب کو گویا دعوت دی ہے، اور پوری طرح ایک لائن لگا دی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ محمد حنیف کے ماننے والے ہیں، اور اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں کہ، اور دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان ایمان ہے، ورنہ تمہارا ایمان تمہارے منہ پر مارا جائے، ان کی طرح، ہاں بالکل انہی کی طرح صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ اور دیکھیے میں پہلے بھی کئی دفعہ آگاہ کر چکا ہوں بھائیوں کو کہ 2015 یا 16 کے اجتماع کے اندر، حالانکہ اس وقت ہم ان کے ساتھ جماعت میں تھے، تو جب ان کی یہ بات سامنے آئی اختتامی کلمات، ظاہر بات ہم سنتے ہیں اس طرح کی چیزیں، پورا پروگرام سنا، اور عبداللہ عمر کی بھی بلکہ ایک تقریر سنی، اس پر تھوڑا سا میں نے ان کو بعد میں نصیحت بھی کی کہ اس طرح کی باتیں بیچ میں نہ لایا کرو، عمل کی خرابیوں کو وہ ذرا عجیب طریقے سے اچھال رہے تھے، تو میں نے ان کو تھوڑی سی نصیحت کی پرسنل کے اندر، میں نے کہا آپ کا تقریر سنی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس انداز سے یہ باتیں بیچ میں نہ لایا کریں۔ تو محمد حنیف کی جب میں نے وہ اختتامی کلمات سنے تو اس وقت مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کیوں ناظمین کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح، تبلیغی جماعت والوں کی طرح۔ تو اس وقت بھی ہمیں یہ بات چبھی تھی اور کلک کیا تھا، اور اس پر میں نے ان کی تھوڑا سا گرفت بھی کی، لیکن یہ 2017 کے اندر آ کے تو پوری طرح کھل کے سامنے آ گیا کہ واقعی تبلیغی نصاب سے نکل کر آئے تھے، ان کے اندر سے تبلیغی جماعت نہیں نکلی تھی، یہ تو نکل آئے تھے لیکن جماعت ان کے اندر سے نہیں نکلی تھی، اسلام کی طرف بھی آگے لیکن مسلک پرستی ان کے اندر رہی ہے، اور آج وہ منور سلطان کی مسلک پرستی پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، کوئی پیراگراف اٹھا کے پڑھاؤ انہی کے اوپر، انہی کا انداز۔ اسی لیے ہم زور دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو غور کرو کہ جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنے امیر صاحب کو کھڑا کر دیا جائے گا، صحابہ کرام کے مقابلے میں محمد حنیف کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ سے اس طرح دعا مانگیں کہ یا اللہ محمد حنیف کے ہی نقش قدم پر چلا، محمد حنیف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہتے ہیں توحید پھیلانے کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، توحید پھیلائیں گے، یعنی اس طرح توحید پھیلائیں گے جس طرح محمد حنیف نے پھیلائی ہے، زہریلی
زہریلی توحید اس نے پھیلائی ہے اس توحید کے اندھے نے. یہ ان کا بہت بڑا جرم ایک اور سامنے آ گیا بھائی.